بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھا اس سینس میں ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں عورتوں کی، ہم لوگ بات کرتے ہیں عورتوں کے رائٹس کی، ہم لوگ بات کرتے ہیں اٹس اباؤٹ لائک جیسے پتہ نہیں وومن ڈے سارٹ آف لائک تھنگس، بٹ ایک مجھے کچھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بائی چانس اس ویک میں بھی مجھے وومن رائٹس پہ اور امپورٹنس آف وومن ایجوکیشن، امپورٹنس آف وومن لیڈرشپ پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ تو یہاں پہ میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب ڈیجیٹل ورڈ نہیں تھا، جب کمپیوٹر کی بات نہیں تھی، بٹ اگین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے تھرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے تھرو بتایا کہ وومن آر سو مچ پاورفل۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم وہ جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد تھا کیا؟ نہیں، وہ ایک عورت تھی، اور ان کا نام حضرت آسیہ۔ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا، وہ کیا مرد تھا کوئی، بلکہ ایک عورت تھی، حضرت حاجہ خاتون۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا، زمزم کا واقعہ سیریسلی اس بات سے مجھے I still remember my mother feelings. I still remember ان کی ایفرٹس۔ جب میں ہر سال I was totally on bed for 3 months for like I can't walk, I can't stand, but I still remember مجھے حضرت حاجہ کی اس واقعے سے کہ جب انہوں نے چکر لگائے اپنے بیٹے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم پیدا کر دیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے میری مدر کی، میرے فادر کی، I still remember جب میں مسل بیوپسی ہوا تھا، تو اٹ واز لائک دا مومنٹ کہ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جی ہاف این آور میں یا اپنی لیبارٹری میں پہنچانا ہے، ادروائز اٹس لائک یوز لیس، اٹس اباؤٹ لائک کہ اس کی وہ اسٹرینتھ یہ بیکار ہے، یہ ٹیسٹ لیا ہوا بیکار ہے۔ اور ماما کی وہ اسٹرگل، اس بات کو ریلیٹ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ریئل واقعات تھے، اور یہ ریئل واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان، ہمارا دین کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اینڈ مائی ماما لائک واز دا ٹائم کہ جب انہوں نے، اس وقت کوئی فون اتنے اوپن نہیں تھے، اٹ واز لائک دا ٹائم کہ جب ڈاکٹر نے جب یہ ٹیسٹ کیا، میرا باقاعدہ آپریشن ہوا تھا اس میں، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہاف این آور کے اندر یہ اگر یہ لیبارٹری میں نہ گیا تو یہ جو جسم سے ہم نے پیس نکالا ہے، جو ٹانگ کا ٹکڑا نکالا تھا، وہ بیکار ہے، گوشت کا جو ٹکڑا نکالا تھا۔ اور جو ان کی اسٹرگل تھی کہ انہوں نے فون کرنا، اور مجھے آپریشن تھیٹر میں بے ہوش تھی، مجھے جب ہوش آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جی وہ آپ کے فادر کو کال کرنے گئی ہیں، اور تب فون اس طرح کوئی اوپن نہیں تھے، کوئی موبائل فون نہیں تھے، بٹ آئی اسٹل ریمبر مائی مدر اسٹرگل کہ اٹس اباؤٹ لائک کہ انہوں نے کس طرح ایفرٹ کی، کیا کچھ کیا۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا، کیا وہ کوئی مرد تھا، بلکہ وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت حاجہ خاتون۔ اس اسٹوری کی اور ماما کی اٹس اباؤٹ لائک اسٹرگلنگ، اٹس اباؤٹ لائک ایفرٹ، اٹس اباؤٹ لائک کہ وہ چیز کہ جس میں ناممکن کا فیکٹر نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، کیا وہ کوئی مرد تھا؟ نہیں، بلکہ وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا، کیا وہ بھی کوئی مرد تھا؟ نہیں، بلکہ وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا، وہ کوئی مرد تھا؟ نہیں، وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ بات کیا آتی ہے کہ عورت اتنی پاورفل ہے، عورت اتنی پاورفل ہے، صرف انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ۔ بٹ پوائنٹ کیا آتے ہیں
ہم لوگ نا آج کی عورت شاید شور و گل زیادہ مچاتی ہے، شاید رونا زیادہ کرتی ہے، شاید اپنی تکلیف کا اظہار اس وجہ سے زیادہ کرتی ہے جتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. تو شاید تبھی ہمیں لگتا ہے کہ عورت مارچ ہونا چاہیے عورت کے لیے، عورت وومن رائٹس کی بات ہونی چاہیے. اس سب چیزوں کو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ کون سے رائٹس؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہتے ہیں قرآن میں، یہ واقعات ہمارے لیے کھلی کتاب ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے. صرف اب عورت یہاں سے رائٹ نو، آج کی عورت مینٹلی، اس کی مینٹل ہیلتھ کی اس کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس کا مسئلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت حولہ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے جس نے صفا مروہ کی صحیح انجام دی وہ کوئی مرد تھا بلکہ وہ بھی ایک عورت تھی. اب ہر سال لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائے، ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. اب حضرت حاجرہ جو ہیں، ان کے اوپر دیکھیں کہ جو سب سے پہلے جو صفا مروہ کی صحیح کا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، زمزم والا واقعہ وہ ان کے ساتھ ہے، مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی اور مرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک خاتون، حضرت حاجرہ خاتون. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت ویک ہے؟ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئی وہ کوئی مرد تھا؟ نہیں، وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت مریم رضی اللہ عنہ. جس نے کیسر یزیدی کو لرزا دیا وہ کوئی مرد تھا؟ نہیں، بلکہ وہ بھی ایک عورت تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. تو پھر ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ قرآن میں بھی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی رحمت ہوتی ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ میں اب تمہاری مدد کروں گا. اس بات کو بتانے کا پرپس یہ ہے، کل میری ایک جگہ اسپیچ تھی اینڈ آئی واز لٹرلی سیئنگ کہ اوکے فائن، آج میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج میں کوئی اپنی پرسنل ایگزامپل نہیں دوں گی، بٹ فارچونیٹلی مجھے دینی اس لیے پڑی کیونکہ ریزن یہ آتی ہے، یہ سب باتیں سن کر وہاں کے لوگوں کے تاثرات لے کے اور یہ سب چیزیں دیکھ کے تو مجھے فیل ہوا کہ اس میں ایک پروگرام ہونا چاہیے. عورت مظلوم نہیں ہے، عورت کوئی، صرف ہمارے اندر جو کمی ہے نا، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، ہم لوگ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. کل میں نے اپنی اسپیچ میں میں نے کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی کیونکہ جو ٹائم تھا اس ایونٹ کا اٹ واز لائک 3:30 to 4:30 جو مجھے سلاٹ دیا گیا تھا. بٹ 7 o'clock جب وہ ایونٹس میری جو ان کے ٹائم ٹیبل میں کچھ پرابلم ہو گئی جس وجہ سے مینٹلی میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئی تھی. آف کورس آپ کی ڈسپلن بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے، بٹ اگین ہمیں اس چیز کو ہماری نیو جنریشن کو دیکھنا چاہیے. بٹ پوائنٹ بات کرنے کا پرپز یہ، میں نے جو سب سے مین بات کی تھی اس ٹاپک کے اوپر، سینس آف رسپانسبلٹی. سیکنڈ ون، کچھ ایگزامپلس میں نے اپنی ریئل ٹائم دی. تھرڈ پوائنٹ جو میں نے کہا کہ عورت کے اندر، عورت کو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، سارے رشتے ہیں. سب سے مین چیز تو ایک عورت بیٹی ہے، ماں ہے، تو کیا اس عورت کے اندر برداشت نہیں ہونی چاہیے؟ اس عورت کے اندر یہ اسٹیمنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہو کہ وہ اس کو بیئر کر سکے، وہ اس کو فیس کر سکے. ان کیس اگر وہ عورت لائک بیٹی ہے، اگر ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کسی نے اسپیچ میں کہہ دیا جو میرے لیے تھوڑا سا ٹچی پوائنٹ کہ جی ہمیں ماں باپ کا بھی بوجھ اٹھانا چاہیے. سوری بٹ میں نے جو بھی آڈینس تھی میں نے ان سب کے سامنے ہی بات کہی تھی کہ ود ڈیو رسپیکٹ بٹ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے. اگر ہمارے یہاں کا ایک پڑھا لکھا جوان یہ سوچے گا کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں اور میں نے خود سے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب میں ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں یا ماں باپ کو سنبھال رہا ہوں تو ماں باپ بوجھ ہیں، تو پلیز کریکٹ یور سیلف. ماں باپ بوجھ نہیں ہیں، ماں باپ آپ کا وہ ایسٹ ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ماں باپ آپ کی وہ لگن ہے، ماں باپ آپ کے وہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دیکھیں یہ مٹھی ہے، یہ میں نے بند کی ہوئی ہے، ماں باپ نے آپ کو اس مٹھی میں بند کیا ہوتا ہے،
آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کیس اگر ماں باپ چلے جائیں نا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کو مٹھی کھل جاتی ہے اور وہ ویٹ کرتا ہے کہ کاش کوئی ہو اور جو اس کو سمیٹ لے. تو پلیز آپ بہت پڑھ لکھ جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، بٹ یہ مت سوچیں کہ آپ ماں باپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. جو بوجھ ماں باپ نے آپ کو اٹھایا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں نے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھا. ایک عورت کا اپنا وزن اور اس کے بعد اس کے بچے کا جو ایک وزن ہوتا ہے، کیا ماں نے آپ کو بوجھ سمجھا؟ جب آپ نے چلنا شروع کیا اور آپ کے باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک قدم چلایا، آپ نے ایک سٹوری بھی ہے، میں تھوڑی سی شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے اور میں اس کے 2 پارٹس کر دوں، بٹ ایک اور سٹوری بھی ہے کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ باپ سے کہتا ہے کہ اس برڈ کا نام کیا ہے. باپ اس کو بتاتا ہے طوطا. پھر وہ پوچھتا ہے، باپ کہتا ہے پیرٹ. پھر وہ پوچھتا ہے، باپ اس کو کہتا ہے طوطا طوطا طوطا، لائک اٹس اباؤٹ لائک ملٹیپل ٹائم. کوئی یہ ایکسرسائز تقریباً وہ 50 ٹائم، کین یو امیجن، جسٹ 50 ٹائم وہ کرتا ہے. اور وہ باپ تنگ نہیں آتا، وہ باپ بڑے پیار سے بڑے محبت سے بتاتا ہے. آن دا ادر سائڈ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ چیز کیا ہے، کسی چیز کا وہ پوچھتا ہے تو بیٹا ایک دفعہ بتاتا ہے. باپ پھر پوچھتا ہے تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کی بھی ٹرن نہیں آتی. بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو میں کتنی دفعہ بتاؤں. تو یہ سوچیں ذرا، ہمارے تلخ الفاظ، ہمارے تلخ رویے ماں باپ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کون سے وومن رائٹ؟ ایک ماں جو بچے کو پیدا کرتی ہے، ایک ماں جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی اور تکلیفیں دیکھتی ہے، وہی بچہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ. تو پھر ہم رائٹس، یہ سب اگزامپل دیکھیں کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وومن. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے، ایک عورت کو حقوق جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے اور بہت کلیئر دیکھا ہے، اس کو حقوق چاہیے یا تو باپ سے یا اپنے خاوند سے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں ہی محافظ ہیں، چاہے باپ ہو چاہے خاوند ہو. میں نے اپنے بابا کو دیکھا ایز فادر، لائک بہت اسٹرانگ، بہت ان کے گھر میں ہونا ہی، میں تو کہتی ہوتی تھی کہ بابا آپ تو شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، تو آف کورس کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھے بھی ہمارے گھر کی طرف. آن دا ادر سائڈ میں نے اپنی ماما سے یہ بات لرن کی کہ ماما جب بابا تھے تو ماما واز ویری مچ اسٹرانگ. آفٹر بابا میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا ماما چلے آئیں، آپ اٹھ کے گیٹ تک چلیں تو صحیح نا ذرا، آپ تھوڑی دیر باہر آئیں. تو انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میری جو طاقت تھی نا وہ تمہارا باپ تھا اور وہ اب چلا گیا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے. کل وومن رائٹس پہ آئی ہیو لاٹس آف تھنگس، بٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ شاید ہماری نیو نسل کے پاس یا ہمارے لرنرس کے پاس، ہمارے لسنرس کے پاس ٹائم نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، کیونکہ سچ شاید کڑوا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کڑوا سچ اس بات کے ساتھ میں اگلی ویڈیو پہ دوبارہ کرتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سیٹ ایگزامپلس ہیں کہ شاید ہر عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کو، میری ماما ایک بات کہتی کہ بیٹا عورت نام ہی قربانی کا ہے. تو پلیز، عورت ہی گھر کو سنوارتی ہے، عورت ہی گھر کو بگاڑتی ہے. عورت اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرے، عورت اپنے اندر سینس آف ایمپتھی پیدا کرے. کسی نے کہا کہ عورت تو نام ہی ایمپتھی کا ہے، بٹ ایک عورت ہی دوسری عورت کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت کی تذلیل کر رہی ہوتی ہے. تو ذرا سوچیے، ذرا سمجھیے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو محفوظ کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم عورت سینس آف رسپانسبلٹی، اور کیا ہم وہ رسپانسبلٹی آن کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے؟ یہ جو ساری خواتین کی میں نے اگزامپل دیا، حضرت آسیہ، حضرت حاجرہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم،
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. کین یو امیجن کوئی ایک، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ہمیں ایک لیسن دیا. اور یہ آج کی نہیں، یہ تو بہت ان چیزوں کو صدیاں بیت گئی ہیں. تو پلیز ذرا سوچے. آج کی ویڈیو کا میں اینڈ تو نہیں کہوں گی، بٹ ابھی یہ کنٹینیو ہے، لیکن اس پوائنٹ سے میں آپ کے سے سوال کرتی ہوں، اور آپ پلیز اس کا جواب اپنے کمنٹس میں ضرور دیں کہ آپ نے کیا سینس آف رسپانسبلٹی آن کی ہوئی ہے.